موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے وہ نہایت ہی حساس موضوع ہے، یعنی تعلیم نسواں، وقت کی اہم ضرورت۔ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، معزز سامعات، آپ حضرات کو بخوبی علم ہوگا کہ تعلیم ہمارا بنیادی مقصد اور دین کی نشر و اشاعت ہمارا فرض منصبی ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حاضرین محفل، علم شرافت و کرامت اور ذات علم کی سعادت سے بہرمند ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم ہی کی بدولت انسانوں نے سنگ لاکھ وادیوں کو مرگزاری عطا کی ہے اور سمندروں اور زمین کی تہوں سے لے کر معدنیات کے ذخائر نکالے ہیں اور فلک کی بلندیوں کو چیر کر اکتشافات کے تحقیقی پرچم لہرائے ہیں۔ حصول علم کی ترغیب کا قوم کو مجموعی طور پر اس خصائل فاضلہ سے مزین کرنے میں اس قوم کی خواتین کا اہم بلکہ مرکزی کردار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے۔ اس لیے اسلام نے شروع سے جس طرح مردوں کی تعلیم کی تمام تر راہیں وہاں رکھی ہیں، ان کو ہر قسم کی مفید علوم کی آزادی دی ہے، بالکل اسی طرح دین حنیف نے خواتین کو بھی تمدنی، معاشرتی، ملکی حقوق ہوئے مکمل طور پر عطا کیے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں اسلام کی بیٹیوں میں ایسی باکمال خواتین جنم لیتی رہی ہیں جو اطاعت گزار بیٹی، وفاشار بیوی اور سراپا شفقت بہن کا کردار نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنے علم و فضل کا ڈنکا بھی بجایا ہے اور انہیں کی طرف سے تحقیق و تطبیق کے لاتعداد کھرمن آباد ہوئے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے اسی علومی میں تاریخ اسلام کا ورق برق درخشاں و تابع ہے۔ یہ ابر محقق کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فقہ و تفسیر حدیث میں رتبہ بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ تحقیق و درایت میں میدان کی شہسوار ہیں۔ ان حقائق سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اسلام صنف لطیف کو دیگر حقوق بخشنے میں بالکل عادلانہ فیضانہ مزاج رکھتا ہے، ان کی تعلیم کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اپنی سطح پر حد سے زیادہ اہتمام کرتا ہے، البتہ ان کا نظامی تعلیم الگ ہو۔ اگر بات کی جائے عورتوں کی تعلیم کی تو کچھ امور ایسے ہیں جو مردوں اور خواتین کے مابین مشترک ہے، ان کو لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یکساں رکھا جاتا ہے، مثلا زبان و ادب، ہسٹری، سائنس، میتھ، جغرافی، مورل سائنس وغیرہ۔ میڈیکل تعلیم کا اچھا خاصا حصہ خواتین سے متعلق ہے، اس لیے زمانے سے یہ امراض نسبت تک کا مستقل موضوع رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر، بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے۔ کیونکہ ایک لڑکی، ایک ماں، ایک خواتین اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ نہ صرف گھریلو زندگی میں بلکہ ازواجی زندگی میں متوقع رول ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تحقیق کے لیے اعلیٰ دن مقرر فرما دیا تھا۔ اس دن سب عورتیں جمع ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حسب حال نصیحت فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواتین کے دل بہلائی کا بہترین مشغلہ سود کاٹنا ہے۔ سود کاٹنا اس زمانے میں ایک گھریلو صنعت تھی، آج سے نصف صدی پیشتر بہت سے گھرانے کا گزران معاشیات اسی پر تھا، لہٰذا آج ہم سے زیادہ ضرورت ہے کہ خواتین کو تعلیم دی جائے، کیونکہ ایک پڑھی لکھی خواتین ہی آنے والوں نسلوں کی امین ہوتی ہے۔ لیکن ملحوظ ہے کہ ان کی تعلیم وہی ہو جو ان کی عزت و عظمت میں معاون رہے، نہ کہ ایسی تعلیم جو انہیں زمرہ نسواں سے خارج کر دے اور درندگی کی بھیٹ چڑھا دے۔ اسلام دنیاوی علم کا منکر نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جائے علم نافع نہیں۔ اسلام عورتوں کی تعلیم کا منکر نہیں ہے، شرط یہ ہے اسلام کے حدود میں رہ کر حاصل کی جائے، کیونکہ تعلیم تربیت بھی ہے، تعلیم خوش شناس بھی ہے۔ اس کے باب اطاعت میں دیکھیے، اس کا مقام باب عبادت میں دیکھیے، حیستوی الذین کی آیت میں دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے سراسر کوئی نہیں، دنیا میں عالموں کے برابر کوئی نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیا کو صحیح فہم کی توفیق سمجھے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔